رمضان المبارک میں اعتکاف کی سنت مسلمان ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ تاکید فرمائی کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے صاف کریں۔ اس آیت مقدسہ سے یہ پتہ لگتا ہے کہ سابقہ امتوں میں بھی اعتکاف ہوا کرتا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی معلومات ہوتی ہے کہ مسلمان کو اللہ رب العالمین کے گھر کو صاف رکھنا چاہیے، اور اعتکاف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ میرے محبوب نبی نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اعتکاف بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور مسلمان ہر سال عشرہ اخیر بلکہ بعض اوقات پورے مہینے کا بھی مسلمان اعتکاف کرتے ہیں۔ بے شمار فضائل احادیث طیبہ میں موجود ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، آپ سے حدیث پاک مروی ہے، اور اس حدیث پاک کو امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر نقل فرمایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات ام المومنین تھی اعتکاف کرتی رہیں، یعنی کہ آپ علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں در منصور کے اندر حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے ایک دن اعتکاف کیا اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے بیچ 3 خندقیں حائل فرما دے گا، یعنی اس مسلمان کو 3 خندقیں دور کر دے گا دوزخ سے، اس کو دوزخ میں نہیں داخل کرے گا۔ خندقوں کی مسافت جو ہے وہ مشرق سے مغرب سے بھی زیادہ ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک اس سے بھی زیادہ ہے۔ اتنی دور اللہ تعالیٰ مسلمان کو اعتکاف کرنے والے کو، ایک دن اعتکاف کرنے والے کو دوزخ سے دور کر دیتا ہے۔ اس طرح ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو مسلمان ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کا اعتکاف کرے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی اعتکاف کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسلمان کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتکف فی رمضان کحجتین و عمرتین، کہ جس مسلمان نے رمضان کے بابرکت مہینے میں اعتکاف کیا گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ اعتکاف کرنے والے کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں معتکف کو ہر روز 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک پیاری حدیث پاک میں آپ کے سامنے شیئر کرنے لگا ہوں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معتکف کے متعلق ہوا یاکف الذنوب یجرا لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلھا۔ اس حدیث پاک کو ابن ماجہ کے اندر نقل کیا گیا ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 1781 1781۔ آپ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ اس حدیث پاک کو میں آپ کے سامنے تھوڑا واضح کر کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اعتکاف کرنے والا مسجد میں آ جاتا ہے تو جو باہر رہ کے گناہ کرتا تھا اس سے بچ جائے گا، اور اگر یہ معتکف باہر رہ کے نیکیاں کرتا تھا، مثال کے طور پر یہ معتکف اعتکاف سے پہلے باہر کوئی مریض تھا اس کی عیادت کرتا تھا،
اگر کوئی جنازہ آتا اس میں شریک ہوتا، کسی کو نیکی کی دعوت دیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اعتکاف کی برکت سے اس کے وہ تمام نیک اعمال، وہ حسنات، وہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دیتا ہے۔ تو معتکف کو اللہ تعالیٰ روزانہ ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو رمضان شریف میں معتکف اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف کی کچھ ضروریات بھی ہیں، کچھ اس کی مسائل بھی ہیں۔ تو جب مسجد میں بندہ آ گیا تو بغیر ضرورت شرعی کے، طبعی کے، اور یہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر یہ بغیر شرعی ضرورت کے باہر نکل گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی بعض اوقات کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے، والدین کی، بیوی کی، کسی کی فوتگی ہو جائے تو اگر یہ اعتکاف توڑتا ہے تو اس کو اعتکاف کی قضا کرنا بھی ضروری ہوگی۔ اعتکاف میں روزہ شرط ہے، اگر اعتکاف میں روزہ ٹوٹ گیا تو پھر اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح مسجد کی بعض اوقات فنائے مسجد میں بعض اوقات جانا پڑتا ہے تو وہاں پر جا کے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، یا مسجد کی چھت پہ اگر یہ جانا چاہتا ہے، سیڑھیاں اندر سے ہوں تو یہ شخص مسجد کی چھت پہ بھی جا سکتا ہے، ضرورت پر مسجد کی چھت پہ گیا تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ باقی رہ گیا عورتوں کا، خواتین کا اعتکاف، تو خواتین کا اعتکاف گھر میں ہوتا ہے جہاں وہ نماز اپنی پڑھتی ہے، پورا سال وہیں یہ اعتکاف کرے گی۔ تو بیوی کو شوہر کے سے اجازت لے کر اعتکاف کرنا ہوگا، اگر بغیر اجازت کے اعتکاف کیا تو اس کے لیے درست نہیں ہوگا، بلکہ اس سے اعتکاف کی اجازت لینا ضروری ہوگا۔ اس طرح اور بھی مسائل اعتکاف کے متعلق ہیں، اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمیں